بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، ہم آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کتے کو 1 ماہ کا نومولود بچہ ویرانے میں پڑا ملا تو اس نے بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ انسانیت شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ تو دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک روز بعد از فجر جب ہلکی روشنی نے آسمان کی سیاہی میں گلنا شروع کیا تو زمین پر سورج کی کرنوں نے روشنی کر دی۔ ہلکی روشنی میں صرف ایک شخص کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 1 ماہ کا ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا۔ اس شخص نے اس بچے کو کچرے سے چند قدم کے فاصلے پر دودھ کے فیڈر کے ساتھ رکھ کر دبے پاؤں وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ کیوں بچے کو وہاں چھوڑ کر گیا تھا؟ اس کا اس بچے سے کیا تعلق تھا؟ اور اب اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بچہ زور سے رو رہا تھا لیکن وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بچہ روتے روتے پھسل کر کچرے میں گر گیا تھا اور پورا کچرے میں چھپ گیا تھا۔ وہاں سے ایک آوارہ کتیا کا گزر ہوا۔ وہ کھانے کی تلاش میں کچرے میں منہ مار رہی تھی کہ کوئی ہڈی یا کچھ اور ہی مل جائے تو وہ اپنا پیٹ بھر لے۔ اسے جب کسی کی آواز سنائی دی تو اس نے بونکتے ہوئے اپنے پیروں سے اس جگہ سے کچرا ہٹانا شروع کر دیا۔ اس نے جب وہاں سے کچرا ہٹایا تو اسے وہ معصوم بچہ ملا۔ اس کتیا نے اس بچے کو اس کے کپڑوں کے کونے سے اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس بچے نے تیز رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ کتیا اس بچے کو گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کونے میں لے آئی جہاں اس کے اپنے چھوٹے 4 بچے تھے۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس کتیا نے اس بچے کو زمین پر رکھ دیا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بچہ بس روئے جا رہا تھا۔ کتیا کے بچوں نے بونکنا شروع کیا اور بچے پر لپکنے ہی لگے تھے کہ کتیا نے اپنے بچوں کو اپنے منہ سے پیچھے کیا تو بچے بھی خاموشی سے دیکھنے لگے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کتیا ادھر ادھر نظریں گھمائے دیکھ رہی تھی۔ اب اس بچے کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ کتیا نے اپنی زبان بچے کے منہ پر پھیری تو وہ معصوم بچہ خاموش ہو گیا اور اپنی چھوٹی سی آنکھیں کھولے اس کتیا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کتیا نے دوبارہ اس بچے کے منہ پر اپنی زبان پھیری تو بچے کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی اور وہ بالکل خاموش ہوا، اس کتیا کو دیکھنے لگ گیا۔ اب جیسے ہی وہ بچہ رونے لگتا وہ کتیا اس کے منہ پر اپنی زبان پھیر دیتی اور وہ بچہ اپنا رونا بلائے اس کتیا کو حیرت سے دیکھنے لگ جاتا۔ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ حلیے سے وہ بہت غریب لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، کپڑے پیون زدہ اور مٹی آلود ہو رہے تھے۔ وہ اپنی لکڑی کی مدد سے کچرے کو آگے پیچھے کرتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے کچرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا اور جو چیزیں اسے اپنے کام کی لگتی وہ اپنے کندھے پر لٹکے تھیلے میں ڈال لیتا۔ وہ یوں ہی کچرے میں سے اپنے کام کی چیزیں تلاشتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس کتیا پر پڑی۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک کتیا اور آس پاس اس کے چھوٹے بچے ایک دائرہ بنائے اس نومولود بچے کے گرد کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ غریب شخص بہت گھبرا گیا اور واپس پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا کہ اس کی ضمیر نے صدا دی تو وہ ضمیر کی عدالت میں پیش ہوا۔ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا، اس کتیا اور اس کے بچوں نے اس معصوم نومولود بچے کو جان سے مار دیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال کی تار لگائے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس غریب شخص کو اس بچے پر بہت ترس آیا۔ وہ بھاگا وہاں پہنچا اور لکڑی کی مدد سے اس کتیا اور اس کے بچوں کو وہاں سے بھگا دیا اور اس بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ شخص بچے کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، کس کا بچہ اٹھا لائے ہو؟ اس شخص نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جب وہ کچرا تلاش رہا تھا یہ بچہ اسے وہاں سے ملا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ جانے کس کا بچہ ہوگا، وہاں کیوں پڑا ہوا تھا، کون چھوڑ کر گیا ہوگا۔ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، جائیے یہ بچہ واپس رکھ کر آئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، اسے مرنے کے لیے چھوڑ آؤں، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اس نے بیوی کو جھڑک دیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد اسے عیدی سینٹر میں چھوڑ کر آئے گا، جب تک یہ بچہ اس کے پاس ہی رہے گا۔ ابھی اس معصوم بچے کو گھر میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس شخص کی بیوی نے اس بچے کو روتا دیکھا تو کہا کہ یہ بچہ بھوکا ہے، اس لیے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس غریب شخص کے پاس ایک بکری تھی جو اس کے گھر میں ہی بندھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اپنی بکری سے دودھ نکالا اور اس بچے کے فیڈر میں ڈال کر
اپنی بیوی کو پلانے کے لیے دے دیا۔ جو بکری کا یہ دودھ یہ بچہ پی لے گا تو ہمارے بچے کیا پئیں گے؟ اس شخص کی بیوی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، ہر ذی روح اپنا رزق اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اس شخص نے جواباً کہا تو اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور اس بچے کو اپنی گود میں لیے اسے دودھ پلانے لگی تو وہ معصوم سا بچہ رونا بھول کر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا تو اسے اس معصوم بچے پر بہت پیار آیا۔ اس بچے کا دودھ ختم ہونے کے بعد اس نے اس بچے کو پیار کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگایا تو اسے محسوس ہوا کہ بچہ گرم ہو رہا ہے۔ اس نے اس بچے کا ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ بچہ بخار میں سلگ رہا تھا۔ ارے اسے تو بہت تیز بخار ہے، اس نے اپنے شوہر سے کہا تو اس کے شوہر نے بھی بچے کو چیک کیا تو دیکھا اس بچے کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اس نے اس بچے کو اپنی بیوی سے لیا اور اسے لیے سرکاری ہسپتال آ گیا۔ وہاں معائنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو کسی اچھے ہسپتال لے جایا جائے تاکہ وقت رہتے اس کے بخار پر قابو پا لیں، اس سے وہ دوبارہ سے صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن اس شخص کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کروا سکے۔ وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہسپتال کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کاش اس کے پاس پیسے ہوتے تو اس معصوم بچے کا علاج کروا لیتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ کیا کرے کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بچہ آرام سے دنیا جہاں سے بے خبر سویا ہوا اور بھی زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہوا اس بچے کا رخسار بھی نم کر گیا۔ وہ شخص راستہ پار کرتے انہی سوچوں میں گم تھا، کیا کرے کہاں جائے اس بچے کو لے کر۔ پھر اسے ایک خیال آیا اور وہ اس بچے کو لیے چلنا شروع ہو گیا۔ بچہ اب تک سویا ہوا تھا۔ اس شخص نے پولیس اسٹیشن کے باہر آ کر ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ وہ اندر آیا تو سب پولیس اہلکار اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کیا کہے۔ اتنے میں ایک پولیس اہلکار نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو، یہاں کوئی کام ہے؟ تو اس شخص نے پولیس اہلکار کو بتایا کہ وہ ایک غریب شخص ہے۔ جب وہ صبح سویرے کچرے کو چھان کر اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نکال رہا تھا تو اسے ایک کتیا کے پاس سے ایک بچہ ملا تو وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آیا۔ لیکن جیسے ہی دوپہر ہوئی اس بچے کو شدید بخار ہو گیا۔ اس بچے کو لیے سرکاری ہسپتال گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کسی اچھے ہسپتال میں داخل کیا جائے تاکہ بچہ جلدی صحت یاب ہو جائے۔ لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس بچے کا کسی اچھے ہسپتال میں علاج کرواتا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اس نومولود بچے کو لیے یہاں آ گیا تاکہ آپ اس بچے کے گھر والوں کو تلاش کر کے یہ بچہ انہیں دے دیں تاکہ وہ اپنے بچے کا اچھا علاج کروا لیں۔ پولیس والوں نے اس غریب شخص کی انسانیت کو دیکھتے ہوئے اسے سراہا اور بچے کی ذمہ داری خود لے لی۔ اس پولیس والے نے بچے کو لیا تو اسے اس بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ پولیس والا اس بچے کو لیے ہسپتال پہنچا اور وہاں اسے داخل کروایا۔ بچے کو 2 دن ہسپتال میں داخل رکھا گیا اور اس کا اچھے سے علاج کروایا گیا۔ 2 دن بعد وہ نومولود بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ پولیس والا اس بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس پولیس والے کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے وہ بچہ جب تک اس کے ماں باپ نہیں مل جاتے اپنی بیوی کی سربراہی میں دے دیا۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو بہت محبت سے رکھا ہوا تھا۔ وہ پولیس والا ہر جگہ اس بچے کے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی کی ناجائز اولاد ہو، تبھی انہوں نے اسے پھینک دیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بچہ نہیں چاہتے ہوں، ان کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ اسے پال سکیں، اس لیے کوڑے میں پھینک گئے ہوں، یہ بچہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ اس پولیس والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس بچے کا جب تک کوئی وارث نہیں ملتا تو وہ دونوں مل کر اس بچے کی پرورش کر لیں گے، لیکن تب تک وہ اس بچے کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ کہیں اس کے ماں باپ اس کی جدائی میں ہلکان نہ ہو رہے ہوں۔ وہ پولیس والا اس جگہ جہاں سے وہ بچہ ملا تھا وہاں کے آس پاس کے گھروں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، لیکن کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بچہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اسے کون چھوڑ کر گیا تھا اور کیوں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ پولیس والا دن رات اس معصوم بچے کے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ بچہ پھر سے بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ پولیس والا اس بچے کو اسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ بچہ دن بہ دن بیمار ہوتا جا رہا ہے اور بازاری دودھ اس بچے کو راس نہیں آ رہا، اس لیے اس بچے کو صرف ماں ہی کا دودھ پلایا جائے۔ وہ پولیس والا اس بچے کو گھر لایا تو ڈاکٹر کی کہی بات اپنی بیوی کو بتائی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے کہ وہ کہاں سے اس بچے کی ماں کو ڈھونڈے۔ اگر اس بچے کی ماں نہیں ملی تو کیا کریں گے؟ اس طرح تو وہ بچہ بیمار ہوتا جائے گا
اس پولیس والے کی بیوی بچے کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کر لیتی اس بچے کی ماں تو نہیں بن سکتی تھی۔ ایک دن وہ پولیس والا اپنے ایک دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔ وہ اس کے گھر میں بیٹھا اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس پولیس والے کا دوست بھی ایک پولیس اہلکار تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک کیس کو لے کر بہت پریشان ہے۔ تو اس پولیس والے نے کہا کہ تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، شاید میرے پاس کوئی اس کا سولوشن ہو۔ تو اس کے دوست نے بتایا کہ اس کا ایک جاننے والا ہے جو بہت امیر ہے۔ اس کے بزنس پارٹنر نے اس کے ساتھ بے ایمانی کی تو اس نے اس کے خلاف رپورٹ کروا دی، اور جب اس کے بزنس پارٹنر کو جیل سے رہائی ملی تو اس کے ایک ماہ کے نومولود بچے کو اغوا کر کے فرار ہو گیا۔ بہت دن کے بعد جا کر اس کا بزنس پارٹنر تو مل گیا، اور بہت تفتیش کے بعد اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا، لیکن وہ بچہ اب تک انہیں نہ مل سکا۔ انہوں نے اس بچے کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے بزنس پارٹنر نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کا بچہ اغوا کیا تھا۔ وہ پولیس کی حراست میں بھی وہ نہیں بتا رہا کہ اس نے اس بچے کو کہاں چھپایا ہے۔ ہم اس بچے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اس شخص کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں ICU تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ ان کی شادی کے کافی عرصے بعد بہت دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ اس پولیس والے کو اپنے دوست کی بات سن کر یاد آیا کہ جب اسے وہ بچہ ملا تھا وہ بھی ایک ماہ کا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اسے ایک غریب شخص ایک بچہ دے کر گیا تھا۔ اس غریب شخص کو وہ بچہ کچرے میں سے ملا تھا۔ پھر اس نے وہ بچہ اس عورت کو دکھایا تو وہ اس بچے کو پہچان گئی اور بچے کو اپنے سینے سے لگائے زاروں کی طرح رونے لگی۔ ایک ماں کا درد دیکھ کے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس عورت نے پولیس والے کی بیوی کو بہت دعائیں دی تھی کہ اللہ اس کی سونی گود بھی بھر دے۔ وہ عورت بس مسکرا کر آمین کہتے اپنے گھر آ گئی تھی اور بہت روئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے دلاسا دیا۔ ٹھیک 4 مہینے بعد اللہ نے ان کی گود بھی بھر دی تھی۔ وہ اکثر اس عورت سے اور اس کے بچے سے ملنے جاتی تھی جن کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ لوگ بدلے کی آگ میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں۔ اس شخص کے اپنے بھی بچے تھے، لیکن پھر بھی اسے اس معصوم کو کچرے کی نظر کرتے ذرا ترس نہ آیا تھا۔ اتنے سنگدل لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کو حسد کرنے والوں سے بچائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔